صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کچھ حکمران ایسے بھی ہوں گے، توجہ سے سنیے ناظرین، میرے بعد کچھ حکمران ایسے بھی ہوں گے جن میں کچھ نیک ہوں گے اور کچھ فاسق و فاجر. تم ان کے احکام سننا، جو حق کے موافق ہوں ان کی اطاعت کرنا اور انہی کی اقتداء کرنا. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ مل کے آپ نے چلنا ہے سلسلہ چشت کے آسمان کے انتہائی روشن آفتاب کی بارگاہ میں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ سلطان التارکین صوفی حمید الدین چشتی ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. بات یہ ناظرین کہ 6 صدی ہجری یعنی 12ویں صدی عیسوی اپنے اختتام پر ہے. جہاں عسکری میدان اپنی جگہ سجائے ہوئے ہیں، وہیں پہ روحانی میدان کے شہ سوار عظیم صوفیہ کرام دلوں میں بسے ہوئے ہیں. کہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صلیبیوں کو شکست دے رہے ہیں، تو کہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت سے شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ پرتھوی راج چوہان کے غرور کو زمین بوس کر رہے ہیں. اور ٹھیک ایسے وقت میں ناظرین قدوۃ الواصلین، سلطان التارکین، سند الاصفیہ، تاج الاولیاء، آسمان چشت کے تارے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے راج دلارے، ناگور کے آفتاب، سلسلہ طریقت کے مہتاب حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سرزمین ہند کے آسمان پر آفتاب طریقت بن کر طلوع ہوتے ہیں، جو نسباً فاروقی ہیں اور مشرباً چشتی ہیں، جن کے والد ولی کامل، جن کی والدہ رابعہ عصر اور حسینی سید ہیں ناظرین، جن کا شمار ان اولیاء کاملین اور صوفیہ راسخین میں ہوتا ہے جن سے نائب رسول فی الہند اس دائمی اعزاز کے ساتھ پیار فرمائیں. جملے سنیں ناظرین کہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ اس اعزاز کے ساتھ آپ سے پیار فرمائیں کہ معین الدین اور حمید الدین کی اولاد ایک ہے. سلطان التارکین کی سند اپنے دست مبارک میں تھامے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بلند پایا عابد و زاہد اور تارک الدنیا بزرگ تھے. مسلسل 40 برس تک ناظرین، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، مسلسل 40 برس تک بے آب و گیا جنگلاتی سرزمین پر عبادت و ریاضت میں مکمل طور پہ مشغول رہے، یعنی اللہ کی بس عبادت ہی کرتے رہے. یعنی جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ترک دنیا اور فکر عقبہ میں گزارا. مطلب یہ ناظرین کہ وہ دنیا میں تھے تو ضرور، مگر دنیا میں کبھی بھی نہ رہے، یعنی دنیا کبھی بھی ان میں نہ رہی. انتہائی سادہ طبیعت کے مالک، انتہائی سادگی پسند تھے. اپنی کمال سادگی اور اپنے اخلاق و کردار کی بدولت اس وقت محبوب خلائق تھے اور آج بھی محور خلائق ہیں. یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کے حسن اخلاق کا یہ عالم تھا ناظرین کہ ہر ایک آپ سے متاثر تھا اور آپ سے عقیدت و محبت رکھتا تھا. جو صرف انسانوں ہی سے محبت نہیں کرتے تھے ناظرین، بلکہ
جانوروں سے بھی بے حد نرمی سے، بے حد رحم دلی سے، بے حد شفقت سے پیش آیا کرتے تھے اور انتہائی محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی صلح پسند تھے اور باہمی امن و آشتی کا درس دیتے تھے۔ چونکہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جام محبت پی رکھا تھا، لہٰذا اسی میٹھے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کر اتحاد، امن، محبت اور بین المذاہب ہم آہنگی کے آپ علم بردار تھے۔ یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی کا تصور ہے نا ناظرین، یہ بنیادی طور پر صوفیہ کرام کی بارگاہ میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے دامن کے اندر سبھی کو سمیٹ لیا کرتے ہیں کہ جو اچھا ہے وہ بھی ان کا ہے اور جو برا ہے وہ تو بدرجہ اولا ان کا ہے کہ برے کو اپنا کر وہ اچھا بنا دیا کرتے تھے۔ آپ عبادت و ریاضت میں اس قدر منہمک ہو جایا کرتے تھے کہ آپ کو دنیا کی کوئی خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ معرفت کی، قناعت کی، توکل کی انتہائی اعلیٰ منزل پر فائز تھے۔ چشتی رنگ کا فخر بن کر اس فاروقی یعنی وقار فاروقی کے ساتھ آپ کے اندر نظر آتا کہ تہبند میں پیوند ہے اور حکمران وقت مال و دولت اور زمینوں کی زمینیں خدمت میں پیش کرنا چاہتے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کا جام یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ بنیادی طور پر قناعت کا جامہ پہنے اپنے رب سے ہی لو لگاتے۔ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سونا اور جواہر ہدیہ فرماتے تو آپ رحمت اللہ علیہ اسے بھی خلق کی جانب ہی لوٹاتے۔ حسن و جمال کے پیکر تھے، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، جہاں سے گزرتے تھے خلق کو اپنا دیوانہ بنا لیا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے وہ مقناطیسیت اور وہ میگنیٹزم رکھا تھا کہ اس میگنیٹزم کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ظاہری و باطنی علوم میں حد درجہ کمال حاصل کیا، ایک لمبی مدت تک ریاضت و مجاہدے میں رہے، تصوف و معرفت کے راز ہائے سربستہ کا مشاہدہ کیا، عشق الہی سے اپنے سینے کو ایسا منور کیا صاحب، ایسا منور کیا کہ فنا فی اللہ کی منزل پر فائز ہو گئے تھے۔ علمی مقام ایسا ناظرین کہ اپنے وقت کے ایک عالی مرتبت اور بلند نظیر کثیر اللسان عالم تھے، یعنی انہیں عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبانوں پر مکمل طور پہ عبور حاصل تھا۔ آپ کو مطالعے کا بے حد شوق تھا، بے حد ذوق تھا۔ قرآن پاک کی مختلف تفاسیر اور مستند مشائخ کی تحریر کردہ حدیث کی بلند پایہ کتابیں آپ کے زیر مطالعہ رہتی تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود بھی کئی معتبر اور مستند کتابوں کے مصنف تھے۔ تصوف و سلوک، شریعت و طریقت، تفسیر و حدیث و فقہ اور علم الفرائض آپ کی دلچسپی کے خاص موضوعات تھے۔ آپ بھی ناظرین یعنی عالم یہ تھا کہ ناگور کی یہ چشتی آفتاب روحانیت کے آسمان پر ایسی آب و تاب کے ساتھ ناظرین چمکتے رہے کہ آج بھی ناظرین ان کی چمک سے ایک خلق فیضیاب ہو رہی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں کچھ ان کے ذکر سے، اپنے قلوب کو چمکاتے ہیں۔ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، بزرگ شخصیت ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، بزرگ شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین ہیں جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، کیا لطیف تذکرہ ہے، تو بلکہ یوں کہیے کہ تصور میں ہمیں سب سے پہلے راجستھان کی اسٹیٹ اور راجستھان میں بھی ناگور کے شہر لے چلیے، اور ناگور کے شہر میں بھی حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے چلیے کہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یہاں سے آغاز کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی شخصی اور خاندانی تعارف، کیا عظیم خاندانی تعارف ہے، پھر تعلیم و تربیت اور سلسلہ چشت میں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام مرتبہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الہی تاب ود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ محترم جنید اقبال صاحب، جب ہم آج یہاں بیٹھ کر ان قدسی صفات لوگوں کا ذکر زبان پر لاتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ہم بر صغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے عظیم محسن ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار کی بدولت ہمیں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر ڈالا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اس لیے ان نفوس قدسیہ کا جب ذکر ہماری زبانوں پر آتا ہے تو قرآن کریم کا یہ جو انداز ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ ہمارے دلوں میں ایک لو پیدا کر دیتا ہے کہ آخر یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے حصول کے لیے عطا کی ہے وہ ان پاک لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو کر ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سیدنا حضرت صوفی حمید الدین ناگوری، چشتی، سوالی، سعیدی، کیا کیا شانیں ہیں، ان کے ذکر پاک کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا تاج زرین سے سرفراز ہو کر یہ ولایت پر پہنچتے ہیں۔ وذکر اللہ کثیرا کی جام سے مسرور ہیں، صبغت اللہ کے احسن رنگ سے مسرور ہو کر تخلقوا باخلاق اللہ سے متصف، یہ رسول کے غلام، زمانے کے امام، خوئے حیا سے معمبر، بوئے عرفاں سے معطر، نور علم سے منور، خلعت فقر سے مفتخر، اور اعجاز کرامت سے مکرم، لباس تقوی سے محترم، گوہر ایثار سے مرصع، جوہر اخلاص سے مسجع، زیور اخلاق سے آراستہ، حسن عمل سے پیراستہ، دعوت لا الہ الا اللہ کی عملی تصویر، کیا کہنے، محمد الرسول اللہ کے نور کی تنویر، فاروقی چمن کا پھول اور خلافت خواجہ اجمیری کی رنگینی و زیبائی سے مشرف ہو کر، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت ابتدا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور بندگان خدا کو منزل مقصود کا سراغ دینے والے، واہ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب شخصیت کا ہم تعارف لیتے ہیں تو نسبتیں بڑھتے بڑھتے شیخ احمد فاروقی سے ہوتی ہوتی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک 17ویں پشت تک پہنچ جاتے ہیں، سبحان، بلکہ ان کے حصے میں جو ایک اور شرف آتا ہے وہ یہ کہ 26ویں سلسلے میں جا کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان گاب لوئی پر وہاں حضرت کعب تک پہنچ جاتا، حضرت کعب تک یہ پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اب ان کے آبا، اچھا پھر والدہ حسینی سید، وہ بھی حضرت خدیجہ، آپ نے رابعہ بصریہ سے ان کی تشبیہ دی، کیا سبحان اللہ بات۔ جب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو یہ تصور مجھے مسرور کر رہا تھا کہ اس خطے میں بھی وہ عظیم مائیں آئیں، جس طرح کے بغداد میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہاں کے لوگوں کو ملے، سبحان اللہ، کیا یہاں بھی ماں کی بدولت حضرت حمید الدین ناگوری، کیونکہ ان کی والدہ کے بارے میں ان کے یعنی سسر نے کہا تھا، ان کی والدہ کے والد نے کہا تھا اپنے داماد سے کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا اور تم دیکھو گے کہ اس بیٹے کے دنیا میں آنے سے پہلے میں نہیں رہوں گا، لیکن وہ بیٹا اتنا عظیم ہوگا کہ اس کا آدھا جسم سبز ہوگا۔ یہ حضرت ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بشارت، ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بشارت ان کے نانا ان کے والد کو دے رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ دنیا میں آنے والے ہیں۔ اس کا مطلب پھر نانا بھی ولی کامل؟ جی، سارا خاندان ہی ماشاءاللہ، اور انہی بزرگان دین کا یہ رنگ بکھرا ہوا ہے جو ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اگر موجودہ تمام تر مشکلات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا رنگ اپنے اندر، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ اللہ کا رنگ ان پاک لوگوں سے جب ہمیں ملتا ہے تو پھر ہمارے دلوں میں، تو سیدنا حضرت شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ خاندان چشت کے بھی چشم و چراغ ہیں کہ سیدنا حضرت خواجہ شمس العلماء شمس الدین نے آپ کو نکھارا، حضرت حمید الدین خوئی نے آپ کے اندر طریقت کے رنگ بھرے، پھر حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت حلوائی رحمۃ اللہ علیہ،
ہاں جی حضرت حلوائی رحمۃ اللہ یا وہ شمس الدین حلوائی، وہ حمید الدین ناگوری، اور یہ جو حمید الدین خوئی، اور پھر حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے ان پر نظر ڈالی، اس کا کرشمہ ہے کہ آپ نے آگے اس سلسلے کو بڑھا کر اس خطے کے مسلمانوں کو ایک عظیم منزل عطا کر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت ابتدا پروفیسر صاحب نے فرمائی، اللہ ان کو جزائے جمیل عطا فرمائے، اور بالکل میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ تصوراتی طور پہ جو ہے یہ ہمیں سمیٹ کے وہاں لے گئے حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت صوفی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص تعلق، ایک پیار، ایک مودت، ایک عشق تھا۔ اچھا اب ذرا وہ ذرا تھوڑا خاکہ میں بتائیں کہ حلقہ ارادت میں کیسے داخل ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت چشتیہ سلسلے کے آفتاب بن کے خواجہ خواجگان تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد ایک تحریک کا باقاعدہ آغاز ہندوستان میں ہوا، تو اس تحریک کے لیے جو ہے بڑے مضبوط قسم کے ایسے لوگ چاہیے تھے جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوں، تو کیسے حلقہ ارادت میں ایک بات۔ پھر آپ کے جو لقب ایک سلطان التارکین وہ بڑا مشہور ہے، ساتھ ساتھ سعیدی صوفی آپ کو کہا جاتا ہے، سوالی آپ کو کہا جاتا ہے، ناگوری کہا جاتا ہے، ناگوری کی تو وجہ بھی گفتگو میں آ بھی گئی ساتھ ساتھ، تو یہ القابات کا عطا ہونا، اور پھر ناگور کی جو آپ کو ولایت عطا کی گئی، باقاعدہ منتخب کر کے بھیجا گیا، کیا ہوا تھا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت خواجہ حمید الدین صوفی ناگوری رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے گوہر نایاب ہیں۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری حسن بھی بڑا عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ، اور باطنی حسن تو پھر آپ پر جو رنگ چڑھا، آپ کے ظاہری حسن کی وجہ سے آپ کی ناگور کے اندر کافی شہرت تھی، لوگ آپ کو دیکھنے آتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سامنے سے جب آپ گزرے تو آپ کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھ کر اور باطنی استعداد کو دیکھ کر آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا، آپ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جتنا تو ظاہر میں خوبصورت ہے، تو اگر میرے پاس آ جائے تو میں تجھے باطن میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دوں۔ اور ایسی نگاہ کیمیا اثر ڈالی کہ آپ تیزی سے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیتا، بدلتی ہزاروں کی تقدیر ہوئے کہ پھر آپ نے حلقہ ارادت میں داخل کیا، اور حلقہ ارادت میں داخل کرنے کے بعد جیسے شروع میں چل رہا ہے کہ آپ مادرزاد ولی بھی تھے، اللہ، وہ سارے آثار شروع سے نمایاں تھے جن کے لیے باقاعدہ بشارتیں دی جا رہی ہیں، وہ استعدادیں، وہ صلاحیتیں موجود تھیں، یعنی یہ کہیے کہ روحانی کرنٹ موجود تھا، اس کو صرف ٹریگر آن کرنا تھا، ٹریگر آن کرنا تھا۔ تو پھر آپ جب مرید ہوئے، پھر تربیت میں رہے، خلافت سے نوازے گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کئیوں کو خلافت دی، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ حمید الدین صوفی صاحب کی جو ولایت ہے، خلافت، یہ خلافت عظمیٰ کہلاتی ہے، اس کا ایک اپنا رنگ تھا۔ اچھا، جی ہاں۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے اپنے خلفاء کی مختلف جگہوں پر ذمہ داری لگائی، ٹھیک ہے، تو پہلی دفعہ آپ نے یہ سمجھا کہ حمید الدین صوفی صاحب کو دلی میں بھیجا جائے، ٹھیک ہے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ناگور کی ولایت دی جائے۔ اچھا، پہلے یہ طے ہوا، پہلے یہ طے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو خواجہ حمید الدین صوفی صاحب کا مزاج دے کہ آپ نے کہا جی دہلی میں بڑا اجتہام ہے، میں ذرا خلوت پسند اور ذکر پسند بہت زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اس ماحول میں شاید میری طبیعت نہیں چلے گی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا جی ناگور کے لوگ بڑے جاہل ہیں، نادان ہیں، وہ طالب حق کی نہیں لگتے، تو آپ مجھے ادھر نہ بھیجیں۔ یعنی وہاں طلب کی کیفیات نہیں ہے اور یہاں طلب زیادہ ہے، یہاں طلب زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پھر آپ نے کہا یعنی لوگ ناگور کے لوگ طالب حق نہیں ہیں، تو آپ مجھے دلی بھیج دیں، ٹھیک ہے، اور حمید الدین صوفی کو ناگور میں بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، تو مشکل کام پھر ان کا ہوا، ہاں مشکل کام تو حمید الدین صوفی صاحب کے لیے پھر ناگور کی ولایت۔ صحیح۔ آپ کو ایک لقب جو ہے سلطان التارکین، صحیح، واقعی یہ بیان کہتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خاص کیفیت تاری ہوئی، ٹھیک ہے، لِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، واہ سبحان اللہ تعالیٰ کی ہر لمحے ایک الگ شان ہے۔ واہ واہ، تو وہاں جب یہ کیفیت آپ پر آئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر، آپ نے اپنے بیٹھے ہوئے تمام مریدیوں سے کہا کہ آج
کرم رحمت کھلا ہے، دروازے رحمت کا، واہ، آج جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو۔ واہ سبحان اللہ۔ تو لگتا یہ ہے کہ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ کو کہ آج مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، واہ، تو وہ آپ کا یہ فیض اولیاء کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب نے مانگا، کچھ نے کاروبار مانگا، کچھ نے اولاد مانگی، کچھ نے جنت مانگی، کسی نے جب آخرت مانگی، آخرت مانگی۔ حمید الدین صوفی صاحب کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا میں تو آپ کا غلام ہوں، تو غلاموں کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ آقا کی موجودگی میں کوئی چیز مانگیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے لیے جو بھی پسند کریں وہی میں اختیار کروں۔ یعنی یہ فنا فی الشیخ کی منزل ہے، فنا فی الشیخ کی منزل۔ بالکل۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نہ مجھے دنیا چاہیے نہ مجھے آخرت چاہیے، صرف مجھے خدا چاہیے۔ اللہ، یعنی یہاں پر توحید کا تصور، توحید کا تصور۔ اس پر پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ کے باطنی مزاج کی وہ انفرادیت ظاہر کی، سلطان التارکین، تو دنیا کا بھی طالب نہیں، آخرت کا بھی طالب نہیں، تو صرف طالب مولا ہے۔ اچھا ایک بات ذرا بہت تیزی کے ساتھ تاکہ وقت کم ہے اور بات آگے بڑھائیں، کہ ایک چیز بڑی اہم ہے، سلطان التارکین سے ایک تصور ایک عام سننے والے کو ذہن میں آتا ہے کہ صاحب کہیں رہبانیت کا تصور تو نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دی، سب نہ کچھ چھوڑ دیا؟ صوفیاء جب یہ ترک دنیا کی بات کرتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کر آپ چلے، ان کا مقصد ہے کہ آپ دنیا میں رہیں لیکن دنیا آپ میں نہ رہے۔ واہ، یعنی کشتی جو ہے سمندر پہ رہے، پانی کشتی کے اندر نہ، پانی کشتی کے اندر نہ ہے، تاکہ دنیا کی محبت میں آپ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے غفلت کا برتاؤ نہ کریں۔ اچھا یہ سیدی صوفی سوالی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سیدی آپ کو تو خاندانی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی خاندانی پشت میں 5ویں نمبر پر بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے سعید نام کے، اس وجہ سے آپ کو سیدی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناگوری آپ کو علاقے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ناگور کی وجہ سے صوفی کیوں کہا جاتا ہے؟ صوفی آپ کو کہا جاتا ہے، بلکہ بعض کتاب میں لکھے صوفی آپ کے اس صفا پر مبنی طرز عمل کی وجہ سے لقب دیا گیا۔ اور سوالی کیوں کہا جاتا ہے؟ اور سوالی اس وجہ سے کہ آپ عام طور پر سوال و جواب کی روشنی میں اپنے مطالب بیان کرتے تھے، اور بعض کتاب میں کہ نہیں، سوالی یہ ایک سوال نام کا علاقہ بھی ہے، جس علاقے میں آپ کی زمین تھی اور آپ وہاں کاروبار کرتے تھے۔ کیا اچھی گفتگو ہے ڈاکٹر صاحب، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات جو ہیں وہ کمال درجے کی، دیکھیں یہ میں نے روا روی میں کہہ تو دیا 40 برس کہہ دینا آسان ہے، لیکن 40 برس کی کیا عبادتیں ذرا آپ بتائیے ایک بات۔ پھر اخلاق و کردار خاص طور پہ آپ دیکھیے، آج تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلم کو جو ہے وہ اپنا بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پھر ہمارا طرز بھی بہت متشدد ہو جاتا ہے۔ وہاں تو یہ کہ غیر مسلموں کو انہوں نے کیسے مطلب ایمان کی شمع جو ان کے دلوں کے اندر روشن کر دی۔ اور تیسری اہم ترین بات کہ تیبند پہ پیوند ہے، اور استغنا ایسا ہے کہ صاحب بڑی بڑی زمینیں آفرز ہو رہی ہیں حکمرانوں کی طرف سے، آپ نے جو ہے وہ ایک طرف کر دی۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ میں سے ایک انتہائی عظیم المرتبت ولی کامل، جن کو نگاہ خواجہ نے وہ منزل عطا کی کہ آج دنیا ان کا نام لیتے ہوئے اپنے لیے فخر سمجھتی ہے، بے شک، اور خصوصیت سے رہتے آباد وہ ہند میں ہوئے، اور پاکستان کے 92 نیوز چینل پر صبح نور کے اندر ان کے عرس پاک کی یہ تقریب ہو رہی ہے۔ واہ، چونکہ 29 ربیع الثانی شریف آپ کا یوم وصال ہے، عرس پاک ہے، تو یہ ہم ادھر بیٹھے ان کا عرس منا رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے ایک ولی کامل کا فیض کیا ہو سکتا ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ تو حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے کہ حمید الدین نام کے 2 عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کا ہی تعلق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، لیکن وہ قاضی حمید الدین تھے جو مشہور و معروف ہے، زیادہ تر جن کے اقوال ملتے ہیں، لیکن یہ جس طرح ترک دنیا میں رہے تو ان کا ذکر بھی اسی طرح عام طور پر ان کی زندگی کی ہی جو ہے وہ دلیل بنتا ہے کہ کم ذکر ہے۔ اچھا ایک جملے میں وضاحت اور ہو جائے اس میں کہ وہ قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے قاضی حمید الدین، ٹھیک ہے، اور
یہ ہم اثر تھے، اور وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ اور وہ قاضی حمید الدین تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ولادت پر آئے تھے نا، اور وہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں انہوں نے بسم اللہ کروائی۔ تو یہ صوفی حمید الدین ناگوری تھے، وہ بھی ناگوری یہ بھی ناگوری، لیکن شخصیتیں دونوں الگ الگ ہیں اور رنگ دونوں کے الگ الگ۔ ہم آج حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلطان الطارقین ہیں ان کی یہاں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ نے عبادت کا احوال پوچھا ہے، تو یقیناً اس بارے میں یہ ہے کہ عبادت کے یتقرب الی عبدی بالنوافل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کی صورت میں عطا کیا کہ بندہ فرض نمازیں نہیں، جو چیزیں من جانب اللہ فرض ہیں صرف ان پہ نہیں، وہ تو اللہ کو جواب دے ہیں، آپ کے ذمے ہے، اس سے بڑھ کے نفل پڑھتا اللہ کے قرب خاص میں سبحان اللہ۔ تو حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر اولیاء کاملین جنہوں نے ایک طویل عرصہ جنگلات کے اندر بیابانوں کے اندر جہاں ان کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، ان کو کوئی فکر دنیا نہ ہو، تو وہاں پر یہ گزارا اسی منزل کے حصول کے لیے کہ نوافل اور عبادات کے ذریعے اللہ کا جو قرب خاص حاصل کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عبادت کا جو وہ حظ لے چکے تھے اس کے اندر اس قدر آگے بڑھ چکے تھے، اس قدر کہ وہ جو درجہ احسان ہے انت عبد اللہ کا انک ترا، وہ آپ کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ خود ہی اس منزل پر نہیں ہے بلکہ آپ جماعت کرواتے ہیں، آپ کے پیچھے جو نمازیں ادا کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کے عرش کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے بھی اولیاء تھے، لیکن کئی ایک یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے، ہمارا یہ مرتبہ بن رہا ہے، لیکن جب آپ نے جماعت ایک مرتبہ نہیں کروائی تو عرش الہی کا دیدار نہیں ہوا، تو پھر سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ ساری برکتیں حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو عبادت کا سلسلہ جو ٹرانسفر ہوئے باہمی تبادلہ کیا گیا وہ بھی تو اسی کا تسلسل تھا نا۔ شکایت کی تھی حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کہ یہ دہلی والے میرے ساتھ اتنا تعلق رکھتے کہ عبادت کا وقت نہیں بچتا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میں محبوب عوام بنوں، میرے آگے پیچھے لوگ ہوں اور جناب کیا سے کیا، لیکن وہ تھے کہ ترک دنیا کی طرف مائل تھے کہ آپ ناگور میں بھیج دیں، وہاں یہ کیفیت نہیں ہے، تو یہ آپ کی عبادت کی طرف توجہ تھی۔ اسی طرح آپ نے ایک خط جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لکھا تھا، اس کے اندر بھی آپ نے عبادت ہی کی طرف، وہ طویل واقعہ ہے لیکن اس میں یہی شارٹ کٹ ہے کہ بابا صاحب کو بھی آپ نے خط کے ذریعے یہ لکھا تھا کہ لوگ ذکر اللہ میں تو مشغول ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس مشغولیت کے اندر ایک اور بھی مشغولیت ہے جو قرب خدا تک لے کے جاتی ہے تو پھر ان کو لگے کہ ابھی تو ہم نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ اچھا آپ ایک چیز دیکھیے خاص جو بھی آپ نے بابا صاحب کا ذکر کیا، میں ذرا سا ویژولائز کر رہا ہوں یہ دور کتنا قیمتی دور ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، قطب الدین نوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، لال شہباز قلندر موجود ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک جھرمٹ جو ہے مختلف اولیاء کرام، حضرت سخی سرور موجود ہے، یہ تو کہ عرب کے اندر بھی کتنے موجود ہیں، بالکل جیسے اور غوث پاک وہاں موجود تھے، بالکل۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس علمی کہکشاں روحانی کہکشاں کے اندر جو چاند بن کے چمک رہے ہیں تو یقیناً وہ کار دارد ہے، وہ عظیم لوگوں کے ہی کام ہے۔ استغنا کی بات ہوئی تو استغنا آپ کا اس قدر تھا کہ دنیا آپ کے دروازے پہ آتی تھی لیکن مزاج ابوذری پایا، آپ نے حضرت ابو ذر غفاری والا مزاج پایا کہ دولت آتی ہے تو اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو آپ کی خدمت اقدس میں بہت زیادہ زر و جواہرات بھیجے، سونا چاندی بھیجا، تو آپ نے اس کو قبول کرنے کی بجائے ایک پاس تالاب تھا، فرمایا اس کے اندر ڈال دو، جو لے کے آیا اس کو کہا کہ اس کے اندر ڈال دو، جب اس نے ڈالے ہیں تو انہوں نے کہا بھی یہ تو ہے کہ جو تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، انہوں نے تحفہ بھیجا تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا ادھر سے اسی تالاب سے سنگریزے اٹھاؤ اور وہ لے جاؤ۔ وہ حیران ہو گیا کہ وہ سونا چاندی دیں اور یہ آگے پتھر دے ڈالیں۔ اب وہاں پر جب وہ لے کے گیا، خیر حکم تھا تو پہنچانا تھا، دیکھ لیں کیا تحفہ دیا ہے، وہاں جا کر کھولا تو قدرت خداوندی سے وہ جو کنکریاں تھیں وہ ساری کی ساری سونے اور چاندی کے اندر تبدیل ہو چکی تھیں۔ آپ ایک چادر باندھتے تھے، ایک چادر اوڑھ کر رکھا کرتے تھے اور اس کے علاوہ آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ 1 بیگھہ زمین جب آپ کی خدمت میں حاکم ناگور نے
کچھ نذرانہ پیش کیا، کچھ زمین پیش کیا. آپ نے فرمایا ہماری غذا کے لیے تو بہت کچھ ہے، ہمیں کسی اور کی حاجت نہیں. تو جب یہ بات بادشاہ وقت کو پہنچی تو اس نے بہت سارے 500 سے زائد اشرفیاں سونے کے سکے آپ کی خدمت میں روانہ کیے. تو آپ نے پھر کہا کہ اب اگر میں انکار کروں گا تو یہ مجھے مغرور نہ سمجھ لیں، متکبر نہ سمجھ لیں. گھر کے اندر گئے، زوجہ سے کہا، جن کی کیفیت یہ تھی کہ ایک چادر اوڑھنے والی وہ ناقابل استعمال ہو رہی تھی. یہ ان کے گھر کی کیفیت ہے، باہر دکھاتے نہیں تھے، گھر کے اندر بھی وہی تھا. جب ان کو کہا بھی یہ بادشاہ وقت نے 500 اشرفیاں بھیجی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، قبول کر لیں کہ نہ کریں؟ انہوں نے کہا واہ حضرت کیا بات ہے، ساری زندگی کی فقر کی دولت اسے ایک لمحے پہ قربان کر دیں، اس دولت پہ قربان کر دیں، ہمیں نہیں چاہیے. میں نے اپنے ہاتھ سے سوت کاتا ہے، 2 کلو سوت ہو چکا ہے، اس سے میری چادر بھی بن جائے گی، کچھ بیچ کے گھر کا خرچ بھی آ جائے گا، لہٰذا آپ اس چیز کو قبول نہ کریں. آپ نے وہ سونے کی اشرفیاں واپس فرما دیں. یہ آپ کا استغنا ہے. واہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، اور بہت سی باتیں، اور ظاہر ہے یہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ آج بنیادی طور پہ ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ دنیا تو لپک لپک کے تمہاری طرف آئے گی، اب دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں کیسے نہیں رہنا، یہ بنیادی طور پہ صوفی صاحب کی تعلیمات ہیں. درود پاک آئیے پیش کرتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جب لوٹیں گے تو میں ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال پیش کروں گا، بہت توجہ سے سنیے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ کو یہ بتلائیں گے 9 صفات آپ نے، ہاں یہ بڑی کام کی بات انشاءاللہ میں وقفے کے بعد کروں گا. 9 صفات ہیں ناظرین، وہ 9 صفات صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بیان کی ہیں کہ اگر ایک شخص سلوک کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے اس کے لیے وہ ایک باقاعدہ منشور ہے. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناگور کے بادشاہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سلطان التارکین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اب جب ان کی بات ہے تو ان کے پیر و مرشد کی بھی بات ہونی چاہیے، اور ان کے پیر و مرشد کی بات ہونی چاہیے، یعنی جو آپ کے خوبصورت اقوال ہیں ذرا توجہ سے سنیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے، پس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں کہ اس میں کوئی خیانت پیدا نہ ہو. نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے. ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل کرے گا. ایک اور فرمان آپ کا ناظرین بڑا حسین ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستایا جائے. یہ عمل خدا اور رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. سنیے ایک اور قول آپ کا کہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں نہیں. مرد کو چاہیے کہ احکام الہی بجا لانے میں کمی نہ کرے، پھر جو کچھ چاہے گا مل جائے گا. آپ ایک اور جگہ کیا کمال بات فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا. عام سی بات ہے صاحب آج قسمیں اٹھا لینا. سنیے کیا فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا، اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. ایک اور فرمان آپ کا کہ گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا تمہیں
تمہیں نقصان پہنچاتا ہے. آج تو بڑی عام سی باتیں ہیں صاحب یہ. ایک اور جگہ فرماتے ہیں اہل طریقت کے لیے 10 شرطیں لازم ہیں. اب کون سی شرائطیں سن لیجئے. فرماتے ہیں پہلی شرط طلب حق، دوسری شرط طلب مرشد، تیسری شرط ادب، چوتھی شرط رضا، پانچویں شرط محبت اور ترک فضول، چھٹی شرط تقوی، ساتویں شرط شریعت پر استقامت، آٹھویں شرط کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، 9ویں شرط خلق سے دوری اور تنہائی اختیار کرنا، اور 10ویں شرط روزہ اور نماز کی ہر حال میں پابندی کرنا. میرا خیال ان اقوال پہ اگر ہم عمل کرنے ناظرین زندگی بڑی آسان ہو جائے. آئیے وہیں سے آغاز کرتے ہیں اور ذرا پروفیسر صاحب ایک بار پھر آپ کے ساتھ ذرا ایک روحانی سفر طے کرتے ہیں. صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. ایک درویش کی آمد ہوتی ہے. اب ایک سوال ہوتا ہے اور طریقت کے حوالے سے سوال ہوتا ہے. کمال یہ ہے کہ مرشد خود جواب دینے کی بجائے اپنی موجودگی میں اپنے مرید سے یہ کہیں کہ اس کا جواب تو حمید الدین دیں گے. وہ کیا 9 صفات ہیں ذرا بتائیے. وہ تو ایک منشور ہے پورا باقاعدہ. جنید اقبال صاحب، ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں سلطان التارکین. اس کا معنی یہ ہے کہ اہل ایمان میں وہ لوگ جن کے دل حب دنیا سے خالی رہے، انہوں نے دنیا کو بنانے کی بجائے اسے چھوڑا، ان کے بادشاہ ہیں. تو اس لیے ان کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی وہ جھلک کہ کئی روز جس گھر میں ہوں امام المرسلین خزانوں کی چابیاں لانے والے، اور وہاں کئی روز چولہے میں آگ نہ جلے، کہیں رنگ بوزری ہو تو کہیں شان سلمان فارسی نظر آئے تو کہیں حضرت خباب نظر آئیں. تو وہ رنگ، اس کی بنیاد میں سننے والوں کو بتا دوں تاکہ سننے والوں کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ شاید اسلام ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی نعمتوں سے متمتع ہونے کی اجازت نہیں دیتا. نہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا میں رہیے لیکن کشتی بن کر کہ اس کو پانی سمجھیے، اس کو اندر نہ آنے دیجیے. تو وہ رنگ جب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ حضور آپ ان کو سلطان التارکین کہتے ہیں تو آپ کے ارد گرد ایسے لوگوں کی جماعت ہے. کیونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، یہ سوالی کے طور پر بھی جو اسے آپ نے کہا کہ آپ سے سوال ہوا، تو وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ یحبنی اللہ و یحبنی الناس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں بجا لاؤں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور دنیا بھی مجھ سے محبت کرے. تو آپ نے فرمایا وَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں دل نہ لگا. تو وہ جب سوال ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ حضور ترک دنیا کیسے کی جائے، تو آپ اختصار کے ساتھ تو اس کو یہ فرماتے ہیں کہ بھئی شریعت کی پابندی کرو، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا لاؤ، جن سے روکا ان سے رکو. پھر کہا کہ 9 چیزیں ہیں، یہ آپ نے فرمایا. تو اس نے کہا حضور وہ 9 چیزیں مجھے بتا دیجئے. تو پھر آپ نے اپنے اس مرید خاص سے فرمایا کہ ذرا وہ 9 چیزیں ان کو بتائیے ہی نہیں بلکہ ان کو لکھ کر دے دیجئے. تو اب سوال چونکہ یہ ہے کہ میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو دل میں جگہ نہیں دینی، تو آپ نے پہلی بات یہ بتائی کہ اگر تارک دنیا بننا ہے تو اپنا وقت کوئی پیشہ سیکھنے میں کہ جس کی بدولت میں بہت دنیا اکٹھی کروں اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور دوسری بات یہ ہے فرمایا قرض نہ لو، اپنے آپ کو قرض سے بچاؤ، کیونکہ قرض بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کریم کے ارشاد کی روشنی میں کہ قیامت کے دن شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کا لیکن قرض معاف نہیں ہوگا. اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اگر تم 7 روز کے بھی بھوکے ہو تو کسی سے سوال نہ کرو، اللہ سے لو لگا، کسی پر ظاہر نہ کرو اور اس میں کسی سے مدد نہ مانگو، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دے گا. کیا کہنا؟ اور اگر اسے غذا، لباس، نقد
یہ چیزیں کثرت سے میسر آئیں تو وہ انہیں دوسرے دن کے لیے سنبھال کر نہ رکھے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کسی کو بد دعا نہ دے، کوئی بہت ستائے تو اس کے لیے کہے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی نیکی سرزد ہو تو اسے اللہ کی رحمت، نبی کی شفاعت، اپنے مرشد کی شفقت تصور سبحان اللہ، کیا کیا۔ اور اگر اس سے کوئی غلط کام ہو جائے، ساتویں بات یہ ہے تو اسے اپنے نفس کی خباثت جانے، اللہ سے ڈرے اور اس بات کا اہتمام کرے کہ آئندہ اس سے یہ غلطی نہ ہو۔ اور آٹھویں چیز آپ نے یہ فرمائی کہ کہیں بھی ہو دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اور نواں عمل اس کا یہ ہے کہ خاموشی کو اپنی عادت بنائے۔ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، سلامتی خاموشی میں ہے۔ تو یہ 9 وہ اصول ہیں جن کو تارک دنیا اگر اختیار کر دے تو اس کے دنیا دار اگر اختیار کرے، جی ہاں، تو اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہوگا اور اللہ کی طرف لو لگا کر وہ دنیا کے لیے بات آگے بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں روحانی مقام اتنا بلند، وہاں آپ کا علمی مقام بھی اتنا ہی بلند ہے، اور پھر تصانیف کا آپ کا ایک سلسلہ شورا آفاق تصانیف آپ کی، اور ساتھ ساتھ وہ جو آپ کی کرامات ہیں وہ بھی بڑی کمال کرامات ہیں، ذرا اس حوالے سے بتائیے۔ اسی بات کے تسلسل میں صوفیہ ہمیشہ رزق کی 4 قسمیں کرتے رہے ہیں۔ ایک ہوتے رزق مقسوم، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ہر بندے کو ہر صورت ملے گا، خواہ وہ کسب کرے یا نہ کرے۔ ایک ہوتا ہے رزق مملوک، وہ آپ کے دائرہ اختیار میں ہے، آپ جتنا بڑھانا چاہیں کم کرنا چاہیں۔ اور ایک ہوتے رزق موعود، جو اللہ تعالیٰ متقین کو دیتا ہے۔ اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تقوی اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کو زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تقوی لے کر آئے، آپ کو اس مشکل سے اللہ نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جس کا آپ کو وہم و گمان تصور بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ تقوی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صوفیہ جو ہے نا، بنیادی طور پر لوگ پر یہ تصوف کیا ہے؟ تصوف بنیادی طور پر کامل تقوی اور کامل طہارت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ کامل تقوی کے ذریعے آپ کو وہ کچھ ملتا ہے جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد طہارت والے کو کیا ملتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صوفیہ اسی راستے پر چلتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ ذرا ارشاد فرمائیں کہ یہ آپ کہتے ہیں جی اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات نظر آتی ہیں، اللہ کا خاص فیض و برکت ملتی ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ نے کبھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا، ان کے اگر آئینہ صاف نہ ہو تو آپ کا چہرہ آپ کو نظر آئے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا اس کو اچھی طرح صاف کر لیں، آپ جیسے ہیں ویسے منوان نظر آئیں گے۔ کیا مقصد یہ تھا کہ اولیاء نے اپنے باطن کے ظروف، ٹھیک ہے، دل کا برتن، دماغ کا برتن اور روح کا برتن آئینے کی طرح صاف کر رکھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تفسیر، فقہ، حدیث، ذرا یہ بتائیے۔ اس میں بھی آپ کی بڑے کمال مہارت تھی، بلکہ ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ ذرا 3 چیزوں میں فرق ہمیں بتائیں۔ ایک ہوتے ہیں ارباب شریعت، ایک ہوتے ہیں ارباب طریقت، ایک ہوتا ہے ارباب معرفت، ان میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے کہا جو ارباب شریعت ہیں یہ احکامات الہی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو جنت تک لے کے جاتے ہیں۔ جو ارباب طریقت ہیں یہ آپ کو نفس کی خامیاں، یہ آپ کو دل کے امراض، آپ کے اخلاق رذیلہ، حسد، بغض، کینہ، اس کا وہ آپ کو علاج بتائیں گے، اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے قریب لے جائیں گے۔ جو اصحاب معرفت ہے وہ طالب مولا ہوتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تک لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کہ آپ کی کتابوں کے اندر جہاں آپ کا تبحر علمی نظر آتا تھا وہاں آپ کی ثقافت بھی بہت زیادہ تھی۔ اس ثقافت سے اور کیا بات ہے سمجھنے، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جو علم و معرفت کا بہت بڑا استعارہ تھے، ان کے ساتھ باقاعدہ آپ کی خط و کتابت رہی، اور ان خط و کتابت میں جملہ تو اگرچہ مشکل ہے
لیکن سمجھانے کے لیے برابر کی ٹکر نظر آتی تھی. دونوں ایک مختلف رنگ تھے, رنگ بھی اوپر جا کے ایک ہو جاتے رنگ مختلف تھے. یہ فقر و غنا کے بارے میں جہاں صوفیہ میں بڑی بحثیں رہی ہیں, چونکہ مال کے بارے میں قاعدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں, مال من وجہ خیر ہے, من وجہ شر ہے. جنہوں نے اس کی خیر کی جہت کو رکھا تو انہوں نے مال بھی رکھا اور ولایت بھی رکھی. جنہوں نے اس کی شر کی کیفیت کو ذہن میں رکھا انہوں نے صرف روحانیت رکھی اور مال ہمیشہ ہی خرچ کرتے رہے. یعنی دو رنگ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ نظر آتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ میں ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ نظر آتا ہے, اور دونوں اسلام کے ہی رنگ ہیں. اچھا اب ذرا یہ بتائیے کرامات مختصر تاکہ بات آگے بڑھائیں, کوئی ایک آدھ کرامت بتا دیجیے. کرامات کا آپ کا صوفیہ کرامات کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی قدرت کو اور تصرف کو ظاہر کرتا ہے. تو آپ ایک دفعہ کہتے گزر رہے تھے تو ایک بندہ جو بہت مجبور تھا اور اس سے قرض لینے والا بہت تنگ کر رہا تھا, تو آپ وہاں کھڑے ہو کر ذرا مکالمہ سنتے رہے اور جو قرض لینے والا تھا اس کو سمجھایا بھی اس کو مہلت دے دیں, ذرا گنجائش دیں, وہ آپ کو قرض دے دے گا. جب اس نے بہت زیادہ جبر کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی چادر اتنے زور سے جھاڑی کہ اس سے سونے اور جواہرات نکلنا شروع ہو گئے. تو آپ نے کہا جی آپ کا جتنا بنتا ہے یہ لے لیں, اللہ کے اس بندے کو چھوڑ دے. ایک تو آپ کی یہ بڑی کرامت, یعنی یہ بھی خلق کی خدمت, خلق کی مدد کے لیے تھا. اور وہ آپ جو ایک رواداری کی بات کر رہے تھے بین المذاہب, اور کافر کو یا گناہگار بندے کو صوفیہ ایک روحانی مریض سمجھتے ہیں, اس سے پیار کرنے کی ضرورت ہے, نفرت کی ضرورت ہے. یعنی گناہگار سے نفرت نہیں کرتے, گناہ سے نفرت کرتے ہیں. کافر سے نفرت نہیں کرتے, اس کے کفر سے نفرت کرتے ہیں. آپ کی نگاہوں میں ایک بہت امیر کبیر کافر گزرتا رہتا تھا, آپ مجلس میں کہتے جنت میں جائے گا. اچھا, لوگوں نے کہا حضور وہ ایمان ہی نہیں لایا, آپ کہتے جنت میں جائے گا. تو آپ نے کہا کہ میری نگاہیں مسلسل اس پر ٹکرا رہے ہیں, جس نے اپنی نگاہ میری نگاہ سے ٹکرائی اس دن اس کی کایا پلٹی. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ وہ جاتے جاتے اس نے دیکھا بابا جی یہ بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں. اس نے جب آنکھیں چار کیں تو انہوں نے اس کو الستو بربکم قالوا بلا کی تار چھیڑ کر اس کو اسلام لانے کی طرف, یعنی جو سوئچ جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ کفر پہ آف تھا اس کو ایمان پہ آن کر دیا, بس صرف اتنا کام کر دیا. اللہ صاحب آخر میں آپ ظاہر ہے آپ کا مزار شریف اور یہ مرجع خلائق ہے, اور یہ دیکھیے آپ کی اولادیں اس وقت 22ویں پشت اس وقت جو ہے آپ کی حیدرآباد دکن میں موجود ہے. ناگور میں ظاہر ہے وہ آپ کے جو مریدین, اور جو ایک کمال بات جو ہے وہ میں آپ کو عرض کروں, پھر اس کے بعد آپ بات کو آگے بڑھائیے, کہ آج بھی میں نے اس پہ تحقیق کی بعد میں جا کے تو مجھے پتہ چلا اور کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فرمایا تھا کہ معین الدین اور حمید الدین کی اولادیں ایک ہیں, آج بھی مطلب جو ہے وہ باقاعدہ ان کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں اور سلسلہ اسی انداز سے چل رہا ہے. تو اب آئیے ذرا آپ کے سلسلہ چشت میں جو آپ کی خدمات ہیں اس کے حوالے سے بتائیے, خلفاء آپ کے ان کے بارے میں بتائیے, پھر آپ کا جو وصال پاک ہے اس کا جو خاص رنگ تھا وصال پاک کا, اور آپ کے مزار شریف کے احوال جو ہیں, اور پھر آپ کی اولاد امجاد. 3-4 سوال ہیں, ذرا بتائیے. یقیناً جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فیض ان کے ظاہر تک ہی محدود نہیں رکھتا کہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک فیض ہے, بلکہ اس کے بعد ان کے فیوز و برکات روحانیہ اور زیادہ جاری. درست. تو حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے یہ جو بات ہے, پوری زندگی آپ نے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر بسر کی, تو اس کا اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اظہار کیا, اولیاء کی کرامات در حقیقت کسی بھی ولی کی کرامت در حقیقت اس کی اس محنت کا ایک پرتو ہوتا ہے جو عبادت خداوندی کے ذریعے وہ درجہ حاصل کرتا ہے. کیا اچھی بات آپ نے کی. تو میں ایک بات یہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ یہ ہماری ایک مینٹیلٹی ہے علاقہ وائز, اس کے اندر چونکہ وہ طریقہ کار نہیں ہے جو عرب کے اندر رائج تھا. وہ جو بات کرتے تھے اپنے شجرات یاد رکھتے تھے, پشتے نسلیں یاد رکھتے تھے, تو ادھر وہ ماحول نہیں تھا. ورنہ اگر وہ ماحول ہوتا تو میں یہ بات کہا
کرتا ہوں کہ اللہ کے جتنے بھی اولیاء مشہورین موجود ہیں یہ در حقیقت اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدث بھی ہوا کرتے تھے. بے شک بے شک. تو لوگ اور آپ خود بھی محدث تھے. بابا جی سمجھتے اور اتنا سمجھ کے چھوڑ دیتے اگنور کرتے ہیں. تو یہ اپنے اپنے دور کے عظیم المرتبت محدث ہوا کرتے تھے, اور یہ ان کا معاملہ ہے کہ جو بھی بات کرتے تھے وہ پھر یا اللہ تعالیٰ کے قرآن سے وہ انہوں نے حاصل کی ہوتی تھی یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہوتا. سلسلہ چشت میں خدمات, آپ کی سلسلہ چشت کے اندر جو خدمات ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سلسلہ آگے دو حصوں میں تقسیم ہوا. ایک سلسلہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جاری ہوا, جس کے آگے پھر دو حصے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے. ایک حضرت علی احمد صابر کلیری کی نسبت سے صابری ہوا, اور ایک جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی نسبت سے نظامی ہوا. ادھر جو حضرت دوسرا سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین سے براہ راست ادھر آیا وہ تھا حضرت حمید الدین ناگوری سے, اور اس کو سلسلہ چشتیہ حمیدیہ کہا جاتا ہے. اور اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے خوگر نہیں ہوا کرتے, چونکہ وہی رنگ ہے, وہی رنگ جو شیخ کا رنگ ہے وہی آگے ان کو. تو لوگوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اپنی اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے وہ سلسلے کو لوگ قبول کرتے ہیں. تو جو مزاج بو زری رکھتے ہیں وہ آج بھی سلسلہ حمیدیہ چشتیہ کے ساتھ, لیکن سارے رنگ صبغت اللہ میں جا کے جو ہے ادھر جا کے اکٹھے ہوتے ہیں, در مصطفیٰ پہ سب ایک. واہ واہ کیا بات کیا بات. تو ہم دیکھتے ہیں آپ کے خلفاء بھی کثیر تعداد میں تھے. آپ کی اولاد امجاد میں سے اگر ہم دیکھیں تو دو بیٹوں کے ذکر ملتے ہیں, بعض نے تین کے بھی ذکر دیے ہیں. حضرت عزیز الدین یہ آپ کے بڑے فرزند تھے جو جوانی میں جا کر جن کا انتقال ہوا, اور دوسرے آپ کے ایک اور جو فرزند ارجمند تھے نجیب الدین, وہ بچپن میں 12 سال کی عمر کے اندر ان کا وصال ہوا. آپ نے جب اپنی نیابت دینا چاہی تو فرید الدین ایک آپ کے بیٹے تھے, ان کو آپ نے دستار خلافت عطا کی. لوگوں نے کہا حضرت یہ کہ اب بیٹے کو چھوڑ کے پوتے کو دے رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا یہ وقت بتائے گا. پھر وہ وقت آیا کہ آپ کی حیات طیبہ میں ہی اس بیٹے کا بھی وصال ہوا, تو آپ کی اس کے بعد خلافت آپ کے پوتے کے ذریعے جاری. سبحان اللہ. جہاں تک ہم دیکھتے ہیں ایسے اولیاء اللہ کا وصال بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے باعث تسکین بھی بناتا ہے اور باعث سبق و درس بھی بناتا ہے, جاتے جاتے بھی مقام واضح کروا دیتا ہے. ایسی زندگی تم بھی اختیار کرو گے تو یہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی تمہاری موت کو دوسروں کے لیے قابل فخر بنا دے. سبحان اللہ. اب جب آپ کا وصال ہوا, آپ کو غسل دیا گیا, تو غسل دینے کے بعد دیکھا گیا کہ آپ کی پیشانی کے اوپر, آپ کے سینہ مبارک کے اوپر کچھ الفاظ نمایاں ہو گئے. آپ کی پیشانی پر جو نوری خط کے ساتھ لکھا ہوا نظر آیا, ان اکرمکم عند اللہ, جو تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کے ہاں بھی زیادہ عزت والے ہیں. یہ آپ کی پیشانی پہ ظاہر ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ آپ متقی پرہیزگار بھی تھے اور قرب خداوندی میں بھی تھے. اور آپ کے سینہ مبارک پہ 3 سطریں ظاہر ہوئی. ایک سطر کے اندر تو یہ لکھا ہوا تھا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جس نے خود کو خواہشات دنیا سے روک کے رکھا جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور دوسرے مقام پر جو دوسری سطر تھی اس کے اندر یہ ظاہر ہوا الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ متقی اور ایمان والے ہونے کی آپ کو سند ملی. اور تیسری جو آپ کی سینہ مبارک پر عبارت ظاہر ہو رہی تھی اس کے اندر یوصل الحبیب الی الحبیب کے الفاظ تھے کہ محبوب محبوب کے ساتھ مل رہا ہے. اور پھر جب آپ کا مزار بنانے کا معاملہ درپیش آیا تو گنبد بنانے کی تیاری ہوئی, تو ہاتف غیبی سے فوری طور پر آواز بھی آئی اور ایک کاغذ بھی ظاہر ہوا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا سایہ آسماں و فرش زمین صوفی حمید الدین. تو اسی وجہ سے پھر اس کے مفہوم میں آ کر آپ کے جو قبر انور ہے اس کے اوپر گنبد نہیں بنایا گیا. آج وہ گنبد آج بھی وہ گنبد موجود نہیں ہے اسی طرح سے. اور آپ کو مسواک بہت پسند تھی, تو مسواک ہی کی لکڑی کا جو مطلب یہ جو جس کے لیے مطلب وہ مسواک جس لکڑی سے استعمال ہوتی ہے وہی درخت جو ہے آج وہ آپ کی قبر اطہر پہ موجود ہے. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا تشریف لائے کتاب الشفا, سورہ فاتحہ کی فضیلت. اگر کوئی شخص آسیب میں مبتلا ہو تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ بیماری سے نجات مل جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, اور وہی شخص کامیاب و کامران ہوتا ہے. اور جناب والا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ اور یوٹیوب چینل پہ. ہمیں ضرور فالو کر کے سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه